نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آتی ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کی رات کا قیام کیا یعنی نماز تراویح ادا کی ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا تو مطلب مفہوم سامنے ہے کہ بندہ مومن ہو، تسلیم کرنے والا ہو، اسلام پہ عمل کرنے والا ہو، مومن ہو، لیکن احتساب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اور جو بھی میں نیکی کر رہا ہوں میری نیکی کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے احتساب۔ تو جس شخص نے ماہ رمضان میں نماز تراویح ادا کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس انسان کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اسی متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اس بندے کے بارے میں بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ آئیے اب دیکھیے کہ جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اس کے لیے بھی بخشش ہے۔ جس نے رمضان مبارک کے دنوں میں روزہ رکھا اس کے لیے بھی بخشش ہے، اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی اس کے لیے بھی بخشش ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اگر چاہے تو 3 طریقے سے رمضان مبارک کے یہ نعمتیں اور یہ سعادتیں سمیٹ سکتا ہے اور اپنے حصے میں لے سکتا ہے۔ اگر کوئی ان میں ایک پر بھی عمل کر لے تو اس کے لیے بھی غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آج کی گفتگو کا محاصل یہ ہے، محاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص حدیث کی تعلیم کے مطابق، جس شخص نے رمضان مبارک میں نماز تراویح میں قرآن سنا یا سنایا، دوسرا وہ شخص جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، تیسرا وہ شخص جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، ان تینوں بندوں کے لیے الگ الگ احادیث مقدسہ میں فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کے صدقات و خیرات و حسنات اپنی پاک بارگاہ اقدس میں اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔